السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو چلیے آج کی بھی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یار یہ ملازمہ کتنی حسین ہے، کیا میرا اس کے ساتھ کوئی سین بن سکتا ہے؟ شہروز نے خباثت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے عالم شاہ کے کانوں میں گھستے ہوئے کہا۔ عالم شاہ نے نگاہیں ہٹائیں اور پھر نگاہیں پلٹنا بھول گیا۔ سامنے ہی اس کی منقوہہ کھڑی تھی، جس نے ہاتھ میں ڈرنکس کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا سمپل سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور ان میں کاجل کے مٹے مٹے نشان تھے۔ عالم شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہین کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں لے کر گیا۔ شہروز شاہ سے وہ بات میں حساب کتاب برابر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماہین جو پہلی حد سے زیادہ کنفیوز تھی، اپنے شوہر کے اس قدر جارحانہ رویے پر خوف سے سہم گئی۔ عالم شاہ اسے کمرے میں لے جا کر زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ وہ اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یوں بن سور کر میرے مہمانوں کے سامنے آنے کی؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ مد خانے سے 50 فیٹ کی دوری پر رہا کرو۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ماہین کو اس کی انگلیاں اپنے کندھوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے سکندر کی نظر اس کی آنکھوں میں موجود کاجل کے مٹے ہوئے نشان پر پڑی تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہیں غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میری بیوی ہو، سردار عالم شاہ کی عورت ہو تم پر کسی کو نظر ڈالنے کا بھی حق نہیں، اور نہ ہی تمہیں کسی غیر کے سامنے جانے کی اجازت ہے۔ وہ یکدم ہی جنونی ہو گیا۔ ماہین نے ہمت کیے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نور باجی نے کہا تھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ کیا میں تمہیں شکل سے پاگل نظر آ رہا ہوں جو میں تمہاری اس بے وقوفانہ بات پر یقین کر لوں گا؟ نور تمہیں یہ سب کچھ کیوں بولے گی جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر اس کے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو اس کے یوں اچانک سے اوور ریئیکٹ کرنے پر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور محترمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہاری یہ غلطی آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ پہلے بھی 2 بار تمہیں بخش چکا ہوں، لیکن اب اگر دوبارہ تم نے اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ ماہین اس کے ہاتھوں کی گرفت کو اپنے کمر پر محسوس کرتے ہوئے جی جان سے لرز اٹھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے، اور نہ ہی مجھے آپ کی طرح دوسروں پر الزام لگانے کا شوق ہے۔ اس نے غلط وقت پر غلط بات کر دی تھی۔ باہر کی طرف اٹھتے ہوئے عالم شاہ کے قدم رکے۔ وہ اپنی جگہ پر گھوما اور بازو لپیٹ کر خونخوار انداز میں ماہین کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ اس کا لہجہ اس قدر پراسرار تھا کہ ماہین کے الفاظ ہی گم ہو گئے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تم پر الزام لگا رہا ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک جانے لگا۔ اب کی بار ماہین نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی، اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں بند ہوتی۔ عالم نے اپنے پاؤں واش روم کے دروازے میں رکھ کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور ماہین کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے باہر کھینچ لیا۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں، وہ کپکپاتے ہوئے انداز میں بولی۔ میرے قریب مت آئیں ورنہ میں دادی جان کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ آدھی رات کے وقت آ کر مجھے ہراساں کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ ماہین کے معاملے میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی ہر بار ہی کوئی نہ کوئی غلط بات بول کر اس کا غصہ بڑھا دیتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا، تم پوری کی پوری میری ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں اور جب چاہے یہ حق وصول کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اسے نہیں روک سکتی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اسی وقت ہی ماہین کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ٹھہر کر اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھوں سے ماہین کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔
اور خود دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ رات کے وقت کسی بھی میل کزن کو فیمیل کزن کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، چاہے دونوں کا آپس میں نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ بقول سردار ہاشم شاہ کے یہ رولز حویلی کے باقی لوگوں کے لیے تھے۔ چونکہ وہ خود سردار تھا، اس لیے یہ رول اس پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر ماہین کو بھی یہی بات کرتا تھا، لیکن آج اس کے اس طرح سے خاموش ہو جانے پر ماہین طنزیہ انداز سے مسکرا دی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ دادی جان سے جا کر اس جلاد کی شکایت لگائے گی جس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جب دل کرتا تھا آ کر اس پر اپنا غصہ اتار دیتا۔ وہ کہیں کہیں گھنٹوں تک روتی رہتی اور اکثر تو کئی دن پریشان رہتی تھی۔ اس نے اپنے لیے جس طرح کا شخص سوچا ہوا تھا، عالم شاہ اس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ مغرور اور خود پرست انسان تھا۔ عالم شاہ کو دوسروں پر حکم چلانے کا بہت شوق تھا اور وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا تھا جو اس کا حکم مانتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی حویلی کا بڑا اور لاڈلا بیٹا رہا تھا۔ بچپن سے ہی اس کا ہر چیز پر کنٹرول تھا، خاص طور پر ماہین کو تو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں بھی جب وہ اسکول میں جاتی تو وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ اگر کوئی غلطی سے ماہین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا تو وہ پورا اسکول سر پر اٹھا لیتا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے دادا جان کے سامنے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ماہین صرف میری ہے، وہ میری گڑیا ہے، صرف میں ہی اس کے ساتھ کھیلوں گا، اور جب میں سردار بن جاؤں گا میں ماہین سے شادی کر لوں گا۔ دادا جان تب تو اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ماہین اور عالم شاہ کے ذریعے ان کے دونوں بیٹے آپس میں جڑے رہیں۔ ماہین جب پیدا ہوئی تھی تب ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بابا اپنی بیوی کی موت کی وجہ ماہین کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس وقت اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اپنے بابا کے حوالے کر دی تھی۔ دادا جان نے کئی بار فیروز صاحب کو واپس وطن لوٹنے کے لیے کہا، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ جب ماہین یہ سب کچھ دیکھتی تھی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس دنیا میں اس کا سب سے سگا اور قریبی رشتہ اس کے باپ کا ہی تھا، لیکن وہ بھی اس سے الگ ہو گئے تھے، اور پھر فیروز صاحب نے وہاں پر دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد ماہین بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ یہ چیز اسے اس وقت شدت سے محسوس ہوتی تھی جب عالم شاہ اسے اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا۔ وہ عالم کی دبنگ شخصیت سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ جب بھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تھا، ماہین کی سانسیں خوف کی وجہ سے رکنے لگتی اور وہ اچانک سے ہی پینک کر جاتی۔ اگر وہ کوئی کام کر رہی ہوتی اور سامنے عالم آ جاتا تو اس کا سارا کام بھی خراب ہو جاتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو جاتی تھی، اور یہ بات عالم کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی، لیکن آج تک اس نے ماہین کا ڈر دور کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسے چھوٹی سی ننھی جان پر حکم چلا کر انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک دوبارہ سے ہوئی۔ ماہین نے پھر سے عالم کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ اسی کو ہی کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ عالم نے اس کے بازو پکڑ کر اسے پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب کی بار ماہین کا سر زور سے عالم کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ دوسری طرف ماہین کو دادی جان کی آواز سنائی دی، ماہین بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ دادی کو بھی حویلی میں ہونے والی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ماہین کو کئی بار سمجھایا تھا کہ نور سے دور رہا کرو، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن ماہین اپنی معصومیت کی وجہ سے ہر بار ہی نور کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ دستک کی آواز رک گئی تھی۔ دادی جان وہاں سے چلی گئی۔ عالم شاہ نے ماہین کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے گمبھیر دل دھڑکا دینے والے لہجے میں بولا، اگر غلطی کرتی ہو تو اس کو تسلیم کر کے مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، بحث یا ضد نہ کیا کرو، مجھے سب کچھ پسند نہیں۔ اگر تم خاموشی سے معافی مانگ لو گی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولتا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہی گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بدحواس ہو گئی تھی۔ نور کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نور نے اسے آ کر اٹھایا تھا
اور اسے بتایا تھا کہ نیچے تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی چل رہی ہے، جلدی سے ڈرنکس کی ٹرے لے کر وہاں پر پہنچو۔ ماہی نے ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی جان کا وبال بن جائے گا۔ پہلی بار اسے نور سے بری وائب آ رہی تھی۔ دراصل نور عالم شاہ کے پھپھو کی بیٹی تھی، وہ بھی بچپن سے عالم کو پسند کرتی تھی اور ماہین سے حد سے زیادہ جلتی تھی۔ جب بھی عالم ماہی کے آگے پیچھے گھومتا اور اس کی فکر کرتا تو نور کی حالت خراب ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ماہین کی نفرت بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی عالم کی محبت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اب وہ کسی طرح سے ماہین کو راستے سے ہٹا کر عالم کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اگلی صبح ماہین کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی۔ ملازمہ اسے جگانے کے لیے آئی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دراصل حویلی والے اکٹھے ہی ناشتہ کرتے تھے، صرف اسی وقت ہی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، ورنہ ڈنر تو سب کا الگ الگ ہی ہوتا۔ کوئی جلدی واپس آ جاتا تھا تو کبھی کام کی وجہ سے کسی کو دیر ہو جاتی۔ ماہین جب نیچے پہنچی تو ارسل نے فوراً ہی اس کے لیے اپنے برابر میں کرسی کھینچی۔ ارسل اس کے چاچو کا بیٹا تھا، وہ اس کی ہی عمر کا تھا، دونوں اسی سال 19 برس کے ہوئے تھے۔ اس کی ارسل سے بہت اچھی بنتی تھی، وہ ہنسمکھ اور چل مزاج کا بندہ تھا۔ جب بھی ماہین اس کی کمپنی میں ہوتی وہ اسے ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیتا۔ ماہین چپ کر کے اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹھ جاؤ، اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن دینا پڑے گا یا تمہارے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا پڑے گا کہ میڈم صاحبہ کیٹ واک کرتی ہوئی آئیں گی اور پھر یہاں تشریف رکھیں گی؟ اس نے قدرے آہستہ آواز میں نارمل سے لہجے میں کہا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے عالم شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماہین اس وقت عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دادی جان نے بھی اسے ارسل کے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر عالم کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا، وہ اسے کسی کے ساتھ بھی فری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو ارسل نے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے مذاق میں کچھ کہا، جس پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد حسین تھی۔ یہاں پر عالم شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارسل، اس نے بھاری روبدار انداز میں ارسل کا نام پکارا تو وہ فوراً سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلوٹ مارتے ہوئے بولا، یس سر۔ عالم شاہ نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ بھائی قسم سے اس طرح سے نہ دیکھیں، میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تیار ہو گیا ہے۔ ارسل نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ اور تمہارا بھی۔ ایک سرسری سی نظر اس نے اپنی منقوہہ پر ڈالی۔ دونوں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے تھے اور پیپر بھی ایسے کہ دونوں کو ہی پاس ہونے کی امید نہیں تھی۔ آخری پیپر کے دن ماہین کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے سینٹر سے نکلنے کے بعد چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور ارسل کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر میں فیل ہو گئی تو کوئی بھی میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کروائے گا، میں ساری زندگی کے لیے جاہل اور ان پڑھ رہ جاؤں گی۔ ارسل تب اسے تسلیاں دے رہا تھا، لیکن ابھی عالم شاہ کے سوال پوچھنے پر ارسل کی اپنی رنگت سیاہ پڑ گئی تھی۔ وہ بھائی صاحب، اصل میں میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے بعد میں اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب رزلٹ کی بات سٹارٹ ہو گئی ہے تو بات اس کے پیپرز پر بھی آئے گی۔ سب لوگ اسے پوچھیں گے کہ تمہارے پیپرز کیسے ہوئے، اس لیے اس نے وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ محترمہ ماہین صاحبہ اب عالم شاہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کم رہا تھا اور گھور زیادہ رہا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی ماہین بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں گئی۔ وہ جب بھی لیٹنے کے لیے اپنا بستر درست کر رہی تھی، ماہین کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے ماہی بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ مجھے ڈراتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ نے سب لوگوں کو منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدھی رات کے وقت کسی کے کمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ان کا جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاتے ہیں اور آتے ساتھ ہی مجھے ڈرانے لگتے ہیں۔ کل بھی میں نور کے کہنے پر ڈرنکس کی ٹرے لے کر مردان کھانے گئی تھی، لیکن انہوں نے میری اس بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ نور کا نام سن کر دادی جان کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نور کو کیسے اپنی پوتی سے الگ کرے۔ نور ان کی سگی نواسی ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ابھی انہیں عالم شاہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے عالم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب عالم نے وہاں پر پہلے سے ہی ماہین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا۔ ساری کہانی تو اس کی سمجھ میں آ چکی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انجان بن گیا تھا۔ دادی جان، آپ نے مجھے بلایا، خیریت ہو؟ وہ گہری نظروں سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کو کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر بات کرو۔ خبردار جو تم نے اسے دوبارہ پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ارے دادی جان، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اسے پریشان کرنے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں اسے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تنگ نہیں کیا جاتا۔ بس یہ ڈائیلاگ بازی اس کے سامنے جا کر کرنا جو تم سے واقف نہیں۔ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ دادی نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ صرف گھر میں دادی ہی تھیں جن سے وہ ڈرتا تھا، ورنہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ دیکھو عالم، دوبارہ میری پوتی کو پریشان مت کرنا، اور نہ ہی مجھے یہ پتا چلے کہ آدھی رات کے وقت تم اس کے کمرے میں گئے تھے۔ اگر مجھے اس چیز کی بھنک بھی پڑی تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی، اور تمہاری رخصتی بھی لیٹ کر دوں گی۔ یہ دھمکی کام آ گئی تھی۔ عالم نے تڑپتے ہوئے دادی کے چہرے کو دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ ابھی اس کو سمجھا لیجیے، میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی کسی غیر محرم سے بات کرے۔ اگر میں نے اسے کسی بھی کزن کے ساتھ ہنستے دیکھا تو پھر میں بھی اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ آپ بھی تو نور کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے ہیں۔ ماہین جو کہ کافی دیر سے خاموش کھڑی تھی، دادی کے پیچھے چھپتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے بولی۔ عالم نے بے ساختہ مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ دادی نے غور سے اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی پوتی کی سائڈ لیتے ہوئے بولی، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے عالم، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر تمہیں اس کا ارسل اور دوسرے کزنز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ہنسی مذاق کرنا پسند نہیں تو تمہیں خود بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ میں اسے بالکل بھی منع نہیں کروں گی۔ دادی جان، اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں لڑکا ہوں، مرد ہوں، اور یہ عورت ہے۔ عورتوں کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر ماہین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ آگے کی طرف ہوتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، اگر آپ مجھ سے اس بات کی امید رکھ رہے ہیں تو مجھے کمپرومائز کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی بات نہ ماننے کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر حیران نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ جب بھی ماہین کو اپنی دادی جان کی شے ملتی تھی وہ اسی طرح سے ہی شیرنی بن جاتی تھی، لیکن جب کبھی بھی وہ اس کے سامنے اکیلی ہوتی تو اس میں اور بھیگی بلی میں صرف 19-20 کا ہی فرق ہوتا تھا۔ دادی کی ساری نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ ماہین پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پہلے وہ ارسل کے ساتھ فری ہو رہی تھی اور ابھی اس نے دادی جان کو جا کر اس کی شکایت بھی لگائی تھی۔ حالانکہ اس نے ماہین کو منع کیا تھا، مجھے اب اس لڑکی کو اپنے طریقے سے سبق سکھانا پڑے گا، ورنہ یہ اس طرح سے باز نہیں آئے گی۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا۔ جہاں تک نور کے ساتھ اس کے تعلق کا سوال تھا تو نور بھی اس کے ساتھ بزنس پارٹنر تھی، لیکن دادی جان چاہتی تھیں کہ وہ یہ ساری میٹنگز آفس میں کیا کرے۔ گھر میں آ کر یوں ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر میٹنگز ڈیل ڈسکس کرنا دادی جان کو سخت ناپسند تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ یہ سب کچھ نور کے ساتھ بیٹھ کر کرتا تھا۔ دوسری طرف عالم شاہ کے دل میں نور کے لیے کسی بھی قسم کے جذبات نہیں تھے۔ وہ اسے اپنی کزن اور بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ نور اس کے حوالے سے بہت کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے خواب دیکھ چکی ہے جس کی تعبیر شاید کسی دنیا میں ممکن نہیں۔ شام کے بعد آفس سے گھر واپس آنے کے بعد وہ سیدھا ڈیرے پر چلا گیا۔ اس سے زیادہ تر جرگے کے کام ہوتے تھے، اس سے وہ کم ہی اسلام آباد میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ کام اس کا کزن فاروق بہت ہی شوق سے کرتا۔ آج بھی وہ اس کی جگہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ دوسری طرف ماہین کو اس بارے میں ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ اسے ارسل نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ تمہارا شوہر آج اسلام آباد گیا ہوا ہے، تم کھل کر اپنی زندگی جی سکتی ہو۔
ماہین نے اسی وقت ہی اپنی دوست کے ساتھ باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے کچھ دنوں میں گاؤں میں میلہ شروع ہونے والا تھا اور پہلے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کافی جھولے اور دکانیں لگ چکی تھیں۔ ماہین ہمیشہ اپنی دوست کے ساتھ چھپ کر وہاں پر جاتی تھی۔ آج بھی دادی جان سے دوست کے گھر جانے کی اجازت لے کر وہ دبے پاؤں حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکل آئی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اس کے سر پر عالم شاہ کے نام کی تلوار نہیں لٹک رہی، ورنہ تو وہ ہر وقت ہی اس پر نظر رکھتا تھا۔ جس جگہ پر میلہ ہو رہا تھا وہ جگہ یہاں سے کافی دور تھی۔ دوست نے اسے اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بائک اس کی دوست کا بھائی چلا رہا تھا۔ درمیان میں کرن اور اس سے پیچھے ماہین بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کو ہلکا سا جھٹکا لگا تو اس نے بے اختیار سلمان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور یہ منظر وہاں پر کھڑے عالم شاہ کی نظروں میں نقش ہو گیا۔ وہ اسے دور سے ہی آتا ہوا پہچان گیا تھا، لیکن تسلی کرنے کے لیے وہ پھر بھی اسی جگہ پر ہی رکا رہا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے ماہین کے چہرے کے اوپر سے نقاب بھی ہٹ گیا تھا۔ اس کا خوبصورت چاند جیسا چہرہ اب عالم شاہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ عالم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حویلی کی کسی بھی عورت کو حویلی کے مرد کے بغیر باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ ہر بار ہی اپنی ضد اور منمانی کرتے ہوئے اپنے دوست کے گھر جانے کے بہانے چپکے سے گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ یار وہ دیکھ تیرا جلاد شوہر۔ کرن کے کہنے پر ماہین نے تیزی سے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ تب تک عالم شاہ زمان کو بائک روکنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے بائک روکی، عالم نے ماہین کو بائک سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ماہین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ باقاعدہ طور پر خوف سے کانپ رہی تھی۔ کرن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن عالم نے خونخوار انداز میں اسے دیکھ کر اسے بھی بری طرح سے خوفزدہ کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اب اس جگہ پر صرف عالم اور ماہین ہی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے دبوچا۔ ماہی کی چیخیں نکل گئی۔ میں تمہیں جتنا سمجھاتا ہوں تم اتنی ہی ضد کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کی پرواہ کر لو۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں بس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تم شوق پورا کرنے جا رہی تھی یا میری عزت کو چھالنے جا رہی تھی؟ اگر گاؤں کے لوگوں کو یا پھر میرے دشمنوں کو اس خبر کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ میری بیوی اس وقت ایک معمولی سے لڑکے کی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی اور پورے گاؤں کا چکر کاٹ کر میری عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی، تو سوچو میں کسی کو کیا منہ دکھاتا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور جہاں تک اس لڑکے کا سوال ہے تو وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ہر بار مجھ پر شک نہ کیا کریں، اور اگر آپ مجھے خود سے ہی لے کر چلے جاتے تو مجھے کبھی بھی یہ کام چھپ کر نہ کرنا پڑتا۔ لیکن میں جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہوں تو آپ اس چیز کو فضول کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک صرف آپ کی ہی پسند اور ناپسند کی اہمیت ہے، ورنہ باقی ساری دنیا تو بھاڑ میں چلی جائے، آپ کو فرق بھی نہ پڑے۔ ماہین کی زبان ایک بار پھر سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مس ماہین، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے، اسی وجہ سے ہی تمہارے پر نکل آئے ہیں۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کیے بغیر طنزیہ لہجے میں بولا۔ لیکن فکر مت کرو، مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان پروں کو کیسے کاٹنا ہے۔ اب کی بار وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے گیا۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ یوں زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ ماہین کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ عالم شاہ اس کی گردن کو دبوچ چکا تھا۔ مجھ سے الگ ہونے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچنا، صرف موت ہی ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے۔ آج تم نے وہ گھٹیا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو دوبارہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے ماہین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ماہین سہمی ہوئی نظروں سے باہر گزرتے ہوئے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہیں خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا۔ وہ سخت بیزار لہجے میں بولا۔ میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔
میری بلا سے تم 1000 بار جا کر میری برائیاں کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولا۔ اسے فی الحال واقعی میں فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ماہی کو شہر میں بنے فارم ہاؤس میں لے کر گیا۔ حویلی میں اس نے کال کر کے آقا جان کو بتا دیا تھا کہ وہ اسے لے کر اپنے ساتھ شہر میں آیا ہے اور وہ اسے مختلف یونیورسٹیز کا وزٹ کروا رہا ہے تاکہ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد ماہین کے پاس کافی زیادہ آپشنز موجود ہوں۔ آقا جان نے جب یہ سنا تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ یہی شخص سب سے زیادہ ماہی کے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھا اور اب وہ اسے لے کر شہر جا کر یونیورسٹیاں گھما رہا تھا۔ یہ بات ان سے ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دادی جان کو بھی پیغام دے دیا۔ دادی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی ڈانٹ اثر کر گئی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی پوتی ایک مشکل سے نکل کر اب دوسری مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ وہاں پر ماہی کو لے جا کر اس نے بیسمنٹ میں بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی کو اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں کا اس سخت دل انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پتھر دل کا بنا اطمینان سے زور سے بجتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کی چیخوں کی آواز ختم ہو گئی۔ عالم شاہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ بے سد زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشانات تھے۔ عالم نے اسے اپنی بازوں میں اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ماہین کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ اب وہ سہمی ہوئی نظروں سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عالم نے اسے چھونا چاہا تو اس نے بے ساختہ عالم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس پر وہ مزید غصے میں آ گیا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ لگتا ہے کہ تمہیں ایک اور ڈوز دینی ہوگی، تبھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ یہ سن کر ماہی نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے، جسے عالم نے بہت ہی محبت سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ماہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ وہ شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ انسان اس کے لیے دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت رکھتا تھا۔ کبھی ایک دم سے مہربان ہو جاتا اور کبھی اتنا پرایا بن جاتا کہ ماہین کو اپنے اور اس کے درمیان صدیوں کا فاصلہ معلوم ہوتا۔ ابھی بھی عالم شاہ کی ذرا سی قربت پر وہ لال انگارہ ہو گئی۔ اس کے تپتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر عالم کے جذبات بہکنے لگے، لیکن فی الحال اسے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ڈریس منگوا لیا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں۔ تمہیں مجھ سے شکایتیں رہتی ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتا اور تمہارے خوابوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ آج تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ ماہی کو اپنے ساتھ لے کر شہر کے سب سے بڑے پارک میں آیا، جہاں پر ڈھیر سارے جھولے موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ہر طرح کی دکان بھی تھی۔ ماہی کی نگاہیں خوشی کے مارے چمکنے لگی۔ اپنے شوہر کے ہی حکم پر اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس پردے میں بھی وہ بے حد دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اس قدر حسین لگتا ہوا دیکھ کر عالم شاہ کا دل ایک بار پھر سے بے چین ہوا، لیکن فی الحال وہ کوئی غلط بات کر کے اس کا موڈ اور اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا۔ ماہی سب جھولوں پر بیٹھی۔ جب ڈسکوری پر بیٹھنے کی باری آئی تو وہ عالم شاہ کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نہ لڑکی، مجھے معاف رکھو۔ عالم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر کہا، کتنا خطرناک یہ جھولا ہے، مجھے تو دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی ہے، اور نہ ہی مجھے بے موت مرنے کا شوق ہے۔ ماہین نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پھر شرارتی لہجے میں کہنے لگی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ 8 گاؤں کا سردار ایک معمولی سے جھولے سے ڈر گیا ہے؟ مجھے بھی تو دیکھیں، میں عام سی بندی ہوں۔ یہ سن کر وہ محظوظ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم عام سی بندی ہو؟ اگر میں 8 گاؤں کا واحد سردار ہوں تو تم بھی 8 گاؤں کی اکلوتی سردارنی ہو۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے وہ بے چین ہوئی۔ ہم پبلک میں موجود ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جب کمرے میں داخل ہونے پر پابندی لگاؤ گی تو پھر مجھے یہاں پر ہی کمپرومائز کرنا ہوگا۔
واج دیتے ہوئے لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا۔ آج اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں سمجھ سکتی، اور پھر آخر میں عالم شاہ کی جیت ہوئی۔ وہ دونوں ہی اس خطرناک جھولے میں نہیں بیٹھے۔ عالم نے اسے بھی منع کر دیا تھا۔ اس کی صرف ایک اکلوتی معصوم سی بیوی تھی، وہ اسے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بعد میں وہ اسے اپنے ساتھ شہر کے مشہور ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر گیا۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں اس پر آپ کو معاف کر دوں گی تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ جب تک آپ مجھے سوری نہیں بولیں گے تب تک میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ماہین نے ایک ادا سے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر سپاٹ لہجے میں بولا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ تمہاری جو حرکت تھی وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم شکایت کا موقع نہیں دو گی اور نہ ہی اندھیرے کمرے میں بند ہونا پسند کرو گی، کیونکہ اگلی بار میں تمہیں وہاں پر اکیلے بند نہیں کروں گا بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ موٹے موٹے چوہے بھی ہوں گے۔ یہ سن کر ماہین نے بے ساختہ برا سا منہ بنایا۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ ماہی کا رزلٹ آیا، وہ 3 سبجیکٹس میں بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی ہر طرح کی آوارہ گردی پر پابندی لگ گئی تھی۔ دادی جان نے تو اس کا اپنی سہیلیوں کے گھر جانا بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پوتے نے انہیں ماہی کے بے وقوفی کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ دادی کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ ان سے جھوٹ بول کر میلے میں گھومنے کے لیے نکل جائے گی۔ ماہی کے پاس جو موبائل تھا وہ بھی اس کے شوہر کے دسترس میں آ چکا تھا۔ نہ تو وہ اپنی کسی دوست سے بات کر پاتی تھی اور نہ ہی کوئی مووی دیکھ پا رہی تھی۔ پورا دن وہ بور ہوتی رہی یا پھر تائی جان کے ساتھ مل کر کچن میں کھانا بنانے کی کوشش کرتی۔ ایک تو اس کا کوکنگ میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ دادی جان اکثر یہ کہتی تھیں کہ اس کا صرف اور صرف الٹے کاموں میں ہی دل لگتا ہے، اور یہ بات 100% سچ بھی تھی۔ اس کے سپلی کے پیپرز ہونے والے تھے۔ عالم شاہ نے اسے 2 ٹوک انداز میں سمجھایا تھا کہ اس بار بہت ہی زیادہ محنت کرنا اور ہر حال میں ان پیپرز کو پاس کرنا، ورنہ پھر انجوائمنٹ کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دینا۔ ماہی نے 2-3 دن تو زور لگا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اس کا گھر میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اسے گھومنے پھرنے کا دل کرتا تھا۔ اس کی پھپھو کا بیٹا زمان حال ہی میں لندن سے واپس آیا تھا۔ اب وہ حویلی میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ زمان بھی بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں اس نے اسلام آباد ایک کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ اسلام آباد جانے سے ایک شام پہلے ماہی تھکے ہوئے انداز میں اس کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھی۔ زمان اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا ہے؟ اتنی بری شکل کیوں بنائی ہوئی ہے تم نے؟ قسمت خراب ہو گئی ہے، ماہی نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ارے بھائی، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم زندگی سے بیزار نظر آ رہی ہو؟ مجھے گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے، لیکن یہ لوگ مجھے گھر میں ہی قید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا بس چلے تو یہ میرا کمرے سے باہر نکلنا بھی بند کر دیں۔ قسم سے زمان بھائی، جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے آپ پر اشک آتا ہے۔ زندگی تو آپ جی رہے ہیں، جب دل کرتا ہے گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دراصل اس نے زمان کے کافی زیادہ قصے بھی سنے اور وہ سارے ہی ایڈونچرز تھے۔ وہ بھی اسی کی طرح پوری دنیا گھومنا چاہتی تھی، لیکن پرمیشن کا ایشو تھا۔ ارے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جا سکتا ہوں۔ فی الحال دنیا گھمانے کا تو وعدہ نہیں کرتا، یہ کام میں تمہارے شوہر پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی گھومنے پھرنے کا بہت شوقین ہے۔ اور ان کو تو رہنے دیجیے، زندگی میں صرف ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے کبھی مجھ سے جھوٹے منہ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ چلو ٹھیک ہے، اداس نہ ہو، تم میرے ساتھ اسلام آباد چلنا، میں تمہیں وہاں پر بہت سی جگہوں پر گھماؤں گا، تم بہت انجوائے کرو گی، لیکن دادی جان سے پرمیشن لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے اور میرے لیے مسئلہ بنے۔ سننے کی دیر تھی کہ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ زمان بھائی، آپ کمال کے ہیں، آپ سے اچھا بھائی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ بس بس، اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ اسی وقت عالم شاہ بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ محترمہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ بھی زیر لب مسکرا دیا اور زمان بھائی کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ صرف ایک یہی شخص تھا جس سے عالم کو مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ زمان کی شخصیت سے بہت اچھے طریقے سے واقفیت رکھتا تھا۔ زمان کو ماہین نے سختی سے منع کیا تھا کہ
وہ اپنے گھومنے پھرنے کے پلان کے بارے میں اس کے شوہر کو کچھ بھی نہ بتائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شوہر کا گینگسٹر پھر سے جاگ پڑے۔ وہ اس بات پر بھی دل کھول کر ہنسا تھا۔ ابھی اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی تو تھی کہ وہ عالم شاہ سے شیئر کر لیتا ہے، لیکن پھر ماہین کی ہدایت کو یاد کرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف عالم شاہ نے دادی جان سے اپنے ماہین کی رخصتی کی بات کی تھی۔ اس کا ارادہ شادی کے فوراً بعد ماہین کو اپنے ساتھ ورلڈ ٹور پر لے کر جانے کا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ابھی تک اس نے ماہین سے اس بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ماہی کو اگر اس چیز کے بارے میں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ شاید زمان کے ساتھ جانے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ اسے تو یہ لگتا تھا کہ عالم شاہ کو اس کی ذات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ اس نے ماہین کو اس وجہ سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تاکہ اسے اپنی انگلیوں پر نچا سکے۔ بس وہ یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ دادی جان کے سامنے جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتی اور ماہین کو سمجھا سمجھا کر تھک جاتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا پوتا واقعی میں تمہیں پسند کرتا ہے۔ ماہین کو کہاں اتنی جلدی ٹرسٹ کرنا آتا تھا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ اس نے بیگی جینز کے ساتھ ایک گھٹنوں تک آتی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے دادی جان سے پرمیشن نہیں لی تھی، صرف چچی جان کو ایک بار بتایا تھا۔ چچی جان بھی بہت اوپن مائنڈڈ اور چل سی بندی تھی، انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماہین بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا یہ ٹور اس کی سوچ سے بھی زیادہ مزیدار رہا تھا۔ وہ نہ صرف اسے اپنے ساتھ گھڑ سواری کرنے کے لیے لے کر گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں شوٹنگ رینج بھی گئے تھے۔ ماہی کے جتنے بھی شوق تھے وہ آہستہ آہستہ سارے پورے کر رہا تھا، لیکن ہر موڑ پر جا کر ماہی کو اپنے دشمن جاں کی یاد آتی۔ وہ صرف ایک بار عالم شاہ کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ اس کی زندگی کی سب سے بہترین یاد تھی۔ جب وہ اس بارے میں سوچتی تھی تو یہ بھی نظر انداز کر دیتی کہ گھمانے سے پہلے عالم شاہ نے اسے اچھی خاصی ہیوی ڈوز دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ماہی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف عالم جو کہ اسلام آباد میں ہی موجود تھا، اسی دن سردار عالم شاہ بھی میٹنگ کے سلسلے میں ہوٹل میں ایک پارٹی سے ملاقات کر رہا تھا۔ نور اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ دراصل نور اپنے بابا کے بزنس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی تھی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ نور کے بابا بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی سے ہی بزنس کو سمجھ لے تاکہ بعد میں اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو نور ان کی غیر موجودگی میں سب کچھ اچھے طریقے سے دیکھ سکے۔ اسی دوران وہ عالم شاہ کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ وہ نور کو چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھاتا رہے۔ وہ دونوں اس وقت وہیں پر موجود ایک کلائنٹ کو ڈیل کر رہے تھے جب اچانک ہی نور کی نظر ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے زمان اور ماہین پر پڑی۔ اس نے عالم شاہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ عالم نے جب اس کی سمت دیکھا تو اس کا خون غصے سے ابلنے لگا۔ زمان سے اسے فرق نہ پڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی جہاں دل کرے منہ اٹھا کر زمان کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی جائے۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ نور نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف ماہین نے بھی وہاں پر اپنے شوہر کو دیکھ لیا تھا، اس نے زمان کا ہاتھ پکڑ کر فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ٹیبل بک کروائی ہوئی ہے۔ زمان بوکھلاتے ہوئے بول رہا تھا کیونکہ آس پاس کے سارے لوگ بھی ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر بھی عالم شاہ کی نظروں میں قید ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ نور نے پھر سے اسے زبردستی وہیں پر بٹھا دیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولی، چھوٹی بچی ہے وہ۔ عالم شاہ پہلو بدل کر رہ گیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک وہاں پر ٹک نہیں سکا تھا۔ میٹنگ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ نور نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی سے نکاح کر کے تم صرف اور صرف اپنی ریپوٹیشن کو خطرے میں ڈالو گے۔ یار اسے کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے تمہاری عزت کی پرواہ ہے۔ دیکھو تو کیسے زمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورنٹ میں گھومتی پھر رہی ہے۔ نور اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی فضول بکو۔ عالم شاہ جھٹکے سے رکا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا،
نور کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ مجھے چپ کرانے سے کیا تم اسے کنٹرول کر لو گے؟ اس کی فطرت ہی ایسی ہے اور وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لو، تم اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتے۔ تم ایک غلط عورت کے پیچھے اپنا ٹائم اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ مس نور، میں صرف اور صرف اپنی پھپھو جان کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی سے جیلس ہوتی ہو۔ اب اسے دادی جان کی بھی باتیں کافی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ ارے وہ تو میری جوتی کی بھی نوک کے برابر نہیں، نور نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ سبق سکھاتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نور کی سائڈ والا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ یہاں پر عالم شاہ کے ساتھ آئی تھی، لیکن واپسی پر عالم اسے وہیں پر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ غصے اور بے بسی کے مارے نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہین کا منہ نوچ ڈالے۔ اگلے 1 گھنٹے میں عالم حویلی پہنچ چکا تھا، لیکن ماہین اور زمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ عالم جلے پیر کی بلی بنا دادی کے کمرے کے چکر کاٹ رہا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے سائے بکھرے ہوئے تھے۔ دادی جان اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا، اس پر غصہ مت کرنا، اور کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ وہ بھی کم عمر ہے، نادان ہے۔ میں اسی وجہ سے اس کا چھوٹی عمر میں نکاح کرنے کے سخت خلاف تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن تمہارے دادا جان کی خواہش تھی۔ دادی جان آپ فکر مت کریں، میں اسے اپنے مزاج میں ڈھال لوں گا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں خود بھی اس کے مزاج میں ڈھل جاؤں گا۔ مجھے صرف اس کی طرف سے کوآپریشن چاہیے، اور جہاں تک اس پر غصہ کرنے کا سوال ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب اگر اسے گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو پھر اس کا یہ شوق بھی میں بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہوں۔ شام کو جب ماہین گھر واپس آئی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بہت زیادہ مطمئن تھی، کیونکہ اس وقت سب لوگ اپنے کمروں میں موجود تھے۔ کچن میں صرف ملازمائیں ہوتی تھیں، یا پھر کبھی کبھار اسے تائی جان تایا کے لیے کھانا بناتی ہوئی نظر آ جاتی۔ وہ کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اسے عالم کی آواز سنائی دی۔ ملازمہ سے چائے لے کر اپنے کمرے میں آؤ، میں وہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر اس کا شوہر اس کے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر کرتی مہربان، آتے آتے۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہین غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ بھاگنے لگی تھی کہ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کی گرفت میں تھی، چائے اس کے ہاتھوں سے چھلک کر زمین پر گر گئی۔ عالم نے اس کے ہاتھوں سے کپ لیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ دروازہ کھولیں، ورنہ میں چلاؤں گی۔ ماہین نے اسے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم زمان بھائی کے ساتھ کس کی اجازت سے گھومنے گئی تھی؟ ماہین کی تو سٹی گم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی اس انسان سے چھپ کر نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ کافی اچھے اور نیک بندے ہیں، آپ کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جواب میں وہ انتہائی معصومانہ انداز میں بولی۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گیا۔ ایک تو یہ لڑکی اس قدر انجان بن جاتی تھی، جیسے اس سے بڑا معصوم اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ زمان بھائی اچھے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی اچھائی کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ ماہین نے اپنی گردن جھکا لی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، کیونکہ اب تو یہ روز کا معاملہ ہو گیا تھا۔
اسے بس یہ خیال ستایا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شخص پھر سے اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دے جہاں پر اس کا دم گھٹتا تھا۔ پچھلی بار بھی وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس بار یہ سوچ سوچ کر ماہین کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ اسے چوہوں کے ساتھ بند کر دے گا، لیکن خلاف معمول ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نارمل ہو گیا اور اطمینان سے اس کے سامنے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دادی جان سے ہم دونوں کی رخصتی کی بات کی ہے۔ اگلے ہفتے ہم دونوں کا پھر سے نکاح ہوگا۔ یہ نکاح دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے بعد پراپر شادی ہوگی تو تمہیں ایونٹس وغیرہ کے لیے جس طرح کے بھی ڈریسز بنانے ہیں ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ بعد میں ڈرامے مت کرنا کہ کچھ بھی تمہاری مرضی کا نہیں ہوا۔ ماہین نے سہمے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ یہ تو میری جان اب تمہیں سہاگ رات کو ہی پتہ لگے گا۔ فی الحال تیاریاں شروع کرو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی اس دھمکی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اگلا ایک ہفتہ تیزی سے گزر گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے تیاری بھی نہیں کر پائی۔ دوسری طرف ایک اور چیز اس نے شدت سے نوٹ کی تھی، وہ یہ تھی کہ نور نے اب ان کے گھر کے چکر لگانا ختم کر دیے تھے۔ پھر بعد میں اسے دادی جان سے یہ بھی پتہ چلا کہ نور کے ساتھ عالم شاہ نے اپنی پارٹنرشپ بھی ختم کر دی ہے۔ ماہین کو انجانی سے خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی اس عورت کی چالاکیوں کو سمجھنے لگی تھی۔ شادی کے تینوں دن وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ کئی بار تو خود عالم شاہ نے اس کی نظر اتاری۔ شادی کی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے نزدیک آیا وہ اس کی آہٹ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود کو لرزتا ہوا دیکھ کر عالم شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھاری لہجے میں بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد تم سے بدلہ لینا ہرگز نہیں، تم میری بیوی ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بس تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اس میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ دادی جان نے ماہین کو شوہر کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا تھا اور وہ کچھ کنفیوز بھی تھی۔ اس نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کے جتنے بھی ڈر اور اندیشے تھے سارے ختم ہو گئے تھے۔ عالم شاہ نے اسے بہت ہی محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ نیکسٹ مارننگ ماہین کی زندگی کی سب سے بہترین صبح تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی وہ اسے لے کر ایئرپورٹ چلا آیا۔ تب ماہین کو پتہ چلا کہ وہ لوگ ورلڈ ٹور پر جا رہے تھے۔ اس کو چھوٹے بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہوتا ہوا دیکھ کر عالم بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ لیکن اگلے 15 دنوں میں ماہین برے طریقے سے تھک گئی۔ دن کو وہ لوگ گھومتے رہتے اور رات کو عالم اسے تنگ کرتا۔ ماہین بس پاکستان واپس جا کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی، جو کہ فی الحال ممکن نہیں تھا۔ ورلڈ ٹور کے بعد وہ اسے پاکستان کی سیر پر لے کر گیا۔ اس دوران میٹنگ وغیرہ کے معاملات کو وہ آن لائن دیکھ رہا تھا۔ ماہین کو جب ماں بننے کی خوشخبری ملی تو وہ اسے لے کر پاکستان واپس آ گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی ماہین کے گھومنے پھرنے کے شوق بھی پورے ہو گئے تھے، کیونکہ سالار سارا دن ہی اس کو تنگ کیے رکھتا تھا۔ وہ اسی میں ہی مگن رہتی اور یہ دیکھ کر عالم صاحب بھی جیلس ہوتے اور اکثر اس سے ناراض بھی ہو جاتے۔ ماہین ان دونوں میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ زندگی بے حد پسند تھی۔ اسے وہ سب کچھ ملا تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے محبت کرنے والا اور عزت کرنے والا انسان ملا تھا، جو صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ فیروز صاحب ابھی بعد میں اپنی بیٹی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ماہین کو بہت سی محرومیاں دی تھی
لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس کا اینڈ کیسا لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق نئی اور بہترین کہانیاں لاتے رہیں۔